اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ پسند۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ ہی مل کے بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل کوشش میری یہی ہوگی کہ چند گزارشات سادے الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ مشہور زبانہ آیہ مقدسہ ہے جو میں نے تلاوت کی، فرمان ہو رہا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور۔ فرمایا وہ جو اللہ ہے وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی باری ہے، جو باری ہے وہی مصور ہے، جو ایسا ہے اس کے کچھ حسین ترین نام ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے جب بھی بلانا ہو میرے حسین ناموں سے بلایا کرو۔ سلامت رہیں۔ آپ تعداد سے ہٹ کے سماعت پہ توجہ فرمائیے گا۔ حسین نام ہیں اللہ کے، خالق کے، باری کے، مصور کے۔ اس کا مطلب ہے وہ حسین نام ان ناموں کے علاوہ ہیں، کیونکہ خالق کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، تو پھر ان ناموں سے تو وہ ہٹ کے ہوئے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وہ نام ہیں کون سے؟ فرمایا نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى قال اللہ فادعوه بها۔ فرمایا وہ جو حسین نام ہیں وہ ہم 14 ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اللہ کو بلانا ہو انہی ناموں سے بلایا کرو۔ جب بھی توسل کرنا ہو محمد کا واسطہ دو، علی کا واسطہ دو۔ سلامت رہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس آیت میں میرا مقصد یہی ہے ایک بندے تک بھی میری بات پہنچے، میرے کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خالق، باری، مصور، یہ 3 نام ہیں۔ خالق، باری، مصور۔ خالق جو خلق کرے، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ توجہ ادھر رکھیں۔ خالق جو خلق کرے، باری جو ایجاد کرے، مصور جو تصویر بنائے۔ سبحان اللہ۔ آگے آ جائیں عزیز، آگے آ جائیں، آگے جگہ بالکل خالی پڑی ہے، آگے آ جائیے حضور۔ درود پڑھ لیجئے، مومنین آگے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ سے۔ خالق جو خلق کرے، باری جو ایجاد کرے، مصور جو تصویر بنائے۔ سوال ہے میرا سنجیدہ احباب سے، جو خلق کرے گا وہ تصویر کے بنا کرے گا؟ تخلیق تصویر کے بنا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کی ہر خلق خلق جدید ہے، وہ تو ہر شے ایجاد کرتا ہے، کچھ دیکھ کے نقل میں نہیں بناتا۔ تو جب وہ ہے ہی باری تو پھر یہ 3 صفتیں جدا جدا کیوں بتائیں؟ اتفاق ہے علماء الہیات کا، یہ 3 صفتیں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق بھی 3 قسم کی ہے۔ کچھ کو اس نے خلق کیا ہے، کچھ کو اس نے ایجاد کیا ہے، اور کچھ کی صورتیں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں یا علی، حسین نام ہے،
اور میں انہی ناموں میں سے ایک نام پہ چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے گھروں میں بچوں کے نام پسند سے رکھے جاتے ہیں، ضروری نہیں بچہ اس نام کے مطابق ہو۔ نام کوئی اور ہوتا ہے، بچہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ نام عبدالحکیم ہو، بچہ کریانے کی دکان کھول لے، ایسا ہوتا ہے۔ نام محمد بوٹا ہے، وہ غلطی سے جج بن جاتا ہے، ایسا ہے۔ کیونکہ ہم نام رکھتے ہیں پسند سے، بچہ اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اہل بیت کے گھرانے میں ایسا نہیں، وہاں جو بچہ جس لائق ہو وہی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جاتا ہے کہ حمد کے لائق کون ہے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بلندیاں کس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے حسن کس کی نالین کا طواف کر رہا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حضور جی، تو نام اسم با مسمى۔ آج کی مجلس منسوب ہے سرکار قاسم سے، تو اس پہ چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ اسد حیدر ہاشمی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے بہت طویل بات لکھی ہے، میں اس کا ایک حصہ سنانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے وَإِنَّا فِي أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ لَا يُسَمُّونَ أَوْلَادَهُمْ رَسْمًا وَإِرْتِجَالًا بل حتى أنهم لا يسمون فروسهم ومراكبهم رسما وارتجالا وسمي الحسن ابنه قاسما لست أدري إلى أين أخذ الكاف أم من القدرة أم من القرآن أم من ليلة القدر ولكن كل الكافات تصلح لهذه السبت ولو أخذ الكاف من القرآن أنه حفيظ قرآن الناطق ولو من ليلة القدر كانت جدته ليلة القدر ولو من قدرة الله كان أبوه قدرة الله۔ سبحان اللہ۔ اسی کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کے قبیلے میں نام، بسم اللہ سے ادھر سامنے آ جاؤ جی، میں زیارت بھی کرا گیا، تھوڑے جے بندے ادھر آ جاؤ۔ بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے قبیلے میں نام بچوں کے رسمن نہیں رکھے جاتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رسم، ایک ہے ارتجال۔ رسم ہوتی ہے کہ علاقے میں فلاں نام مشہور ہے، وہ رکھ دیا۔ ارتجال کیا ہے؟ باپ دادا میں سے کسی خاندان کے کسی بڑے کے نام پہ نام رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا، نہ یہاں نام رسمن رکھے جاتے ہیں نہ ارتجالن۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے جانوروں کے نام بھی رسمن نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے مراکب کے نام بھی، جیسے کہ مولا امیر کے گھوڑے کا نام ہے دلدل، سرکار عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشل، شہزادہ علی اکبر کے گھوڑے کا نام ہے عقاب۔ تو اب یہ رسمن نہیں ہے۔ علی کے گھوڑے کو دلدل کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آتا تھا کان الارض حول حوافرہ دلہ، زمین ایسے لگتا تھا کہ علی کے گھوڑے کے سموں کا طواف کر رہی ہے، سلامت رہی ہے۔ تو اس لیے بے وجہ نام نہیں رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ قبیلہ تو اپنے جانوروں کا نام بھی بلا وجہ نہیں رکھتا، بچوں کا نام بھی تو کوئی علت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں قاسم کا نام مولا حسن نے رکھا قاسم، اور وہ اعتراف کریں، فرماتے لست ادری، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ قاسم کے حرف، دیکھیے قاف الف سین میم، 4 حرفوں سے بنا ہے قاسم۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں خبر کہ قاسم کا نام کیسے مرکب کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ قاسم کا کاف یا تو قرآن سے لیا گیا ہے، سبحان اللہ، سلامت رہ صحیح، یا علی۔ جلیں تھوڑے ہیں، تھوڑے ستھرے ہو کے سنیں۔ کہتے ہیں یا تو یہ قاسم کا کاف قرآن سے لیا گیا ہے، یا لیلۃ القدر سے لیا گیا ہے، یا قدرت سے لیا گیا ہے۔
وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ كُلِّ الْقَافَاتِ تُصْلِحُ لِهَذِهِ السِّبْتِ، وہ کہتے ہیں یہ قاف قرآن کا ہو، لیلۃ القدر کا ہو، یا اللہ کی قدرت سے لیا گیا ہو، تینوں کاف جچتے ہیں حسن کے بیٹے پہ۔ سبحان اللہ۔ کیسے جچتے ہیں حضور؟ کہتے ہیں اگر تو لیا ہے کاف قرآن سے تو قاسم کے دادا قرآن ناطق ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر لیا ہے قدرت سے، اسی کا بابا اللہ کی قدرت ہے۔ سرکار حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود قدرت اللہ ہے۔ اور اگر لیا ہے لیلۃ القدر سے تو قاسم کی دادی کا لقب لیلۃ القدر ہے، جناب سیدۃ النساء العالمین کا۔ وہ کہتے ہیں تینوں کاف، اور بس اتنی ہی زحمت میں نے دینی تھی۔ کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں، قرآن اتنا ہو یا اتنا، قرآن قرآن ہوتا ہے۔ اس قبیلے کا بچہ 6 دن کا ہو، 13 سال کا ہو یا 73 سال کا، اثر وہی ہے جو بڑے میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت قاسم کی عمر بالکل چھوٹی سی عمر تھی، 3 سال کے لگ بھگ۔ اب 3 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ توجہات ادھر رکھیے، 3 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ مدینے کے لوگ شکایت لے کے آئے مولا حسن کے پاس، جاگیے گا، مولا آپ ادھر توجہ رکھے، مولا حسن کے پاس شکایت لے کے آئے۔ آپ درود پڑھ لیجئے، ملنگ ہیں، چلو آجا ملنگا ادھر بیٹھ جا۔ کوئی بات چلو آپ بیٹھ، آپ درود پڑھ لیجئے۔ کہوں 2-4 گزارش۔ مدینے کے لوگ شکایت لے کے مولا حسن کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا لم یلعب باطفالنا، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں۔ اچھا، دوسرا اعتراض انہوں نے کہا کہ انہو لا یتکلم باطفالنا، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بولتا نہیں۔ تیسرا اعتراض کیا کہ انہو لم یجلس معنا، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا بھی نہیں، بیٹھتا بھی نہیں۔ سرکار نے کہا بھی قاسم سے پوچھتے ہیں، 3 سال عمر کتنی ہے؟ سرکار قاسم کو بلایا، قاسم یہ شکایت لے کے آئے ہیں، جواب دو ذرا انہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قاسم ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں، لما لم یلعب باطفالہم، کھیلتے کیوں نہیں ان کے بچوں کے ساتھ؟ مسکرا کے فرماتے کیف یلعب بالطفلان من یلعب بالغلمان، وہ ان بچوں کے ساتھ کیوں کھیلے جس کے کھیل کے لیے غلمان جنت سے آتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے چلے الحمدللہ۔ کہتے جو جس کے کھیلنے کے لیے بچے عرش جنت سے آتے ہوں غلمان، وہ ان کے ساتھ کیوں کھیلے؟ دوسرا اعتراض تھا کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں۔ مسکرا کے فرماتے ابھی کیف یجلسو مطفلاؤں نے من یجلس بملک الرضوان، وہ ان بچوں میں کیوں بیٹھے جس کی بیٹھک کے لیے فرشتے عرش سے آتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلے سلامت رہیے، اتنی بیداری میرے لیے حضور بہت ہے۔ آخری بات، اور بخدا مجھے آپ کی خبر نہیں، میں نے تو عرش چھو لیا تھا روحانی طور پہ۔ تیسرا جواب حسن کے لال کا کہ یہ ہمارے بچوں سے کلام نہیں کرتا، جاگنا۔ لبالم یتکلم بالطفلان، ان کے بچوں سے بولتے کیوں نہیں؟ کہ ابھی کیف یتکلم بالطفلان من یناجی بالرحمن، وہ ان بچوں سے باتیں کیوں کرے جو رحمان کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ راجی سلامت رہیں یا علی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ کیوں باتیں کرے؟ سرگوشیاں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی، بڑی قربت چاہیے کہ کسی کے کان میں کوئی بات کہی جائے۔
جس کا 3 سال کا بچہ رحمان سے سرگوشیاں کرے سلامت رہیے. صرف 3 سال عمر تھی. اور آخری گزارش کرنے لگا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دینی میں نے آپ کو, کیونکہ منسلک آج کے دن سے, اس لیے میں اس واقعے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. فضل بن عامر, آذربائیجان ایران کا ہمسایہ ملک ہے ابھی جو, اس کا حاکم تھا فضل بن عامر. اس کا ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی فضل کی. اس کا بیٹا شکار پہ گیا, گھوڑے سے گرا, گر کے مر گیا. فضل کا ایک ہی بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا. نوکر بیٹے کو لے کے آئے, لاش ڈرے ہوئے تھے, اللہ جانے اب بادشاہ کس کس کو قتل کرائے گا. انہوں نے کہا بادشاہ تیرا بیٹا گھوڑے سے گر کے مر گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ شاید بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے اور مر گیا ہے. وہ کہتا مجھے کوئی پریشانی نہیں, مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں, میرے بیٹے کی لاش کو رکھو, علماء کو بلاؤ, جاگنا خدا کے لیے. اس کے دربار میں سینکڑوں علماء بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا یہ جتنے علماء میں نے پالے ہوئے ہیں نا سب کو بلاؤ. سب کو بلایا, دسترخوان لگوایا. اس نے کہا سالوں سے تم دسترخوان کھا رہے ہو اور تم مجھے بتاتے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جاگیے گا خدا کے لیے. انہوں نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی جی بالکل. تو اس نے کہا نبی مردے زندہ کرتے تھے. جی یہ انبیاء مردے زندہ کرتے تھے. کھانا کھا لو, میرا بیٹا مر گیا ہے, اسے زندہ کر کے دکھاؤ. اس نے کہا بادشاہ ہر بات کو سیریس نہیں لیتے, کہہ دیا تھا بس کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ تم علماء کے انبیاء کے وارث ہو. آل محمد کے لقب اپنے نام سے منسوب کرنے کا نقصان کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. یہ حدیث تھی حجت خدا کے لیے. حضور انہوں نے مولویوں پہ فٹ کر دی. انہوں نے کہا بادشاہ روٹی کھلا نہ کھلا مردہ زندہ نہیں کر سکتے. اب یہ بیچارہ گھبرا ہے. پہلے تو مطمئن تھا نا کہ یہ اتنے علماء جو بیٹھے ہیں ایک زندہ نہ بھی کر سکا, 100-200 ہیں, کوئی مل کے میرا بچہ تو زندہ کر دیں گے نبیوں کے وارث جو ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ان کو تو پہلے زندان میں ڈالو. اب وہ پریشان ہوا, پہلے پریشان نہیں تھا اب پریشان ہوا. بیٹا اکلوتا تھا مر گیا, اس کا وزیر اس کے قریب ہوا. اس نے کہا بادشاہ کچھ عرصہ پہلے میں کوفہ گیا تھا تجارت کے سلسلے میں, میں نے مسجد کوفہ میں علی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. میں نے علی کا خطبہ سنا تھا. علی فرما رہے تھے کہ ان الامام لیس الامام حتی یحیی الموت و یغیث الغیث. علی نے کہا تھا کہ امام امام ہو ہی نہیں سکتا اگر اشارے سے بارش نہ برسائے, ٹھوکر سے مردے نہ اٹھائے. سبحان اللہ. جی امام تب تک امام ہو ہی نہیں سکتا. اور نے کہا بڑا بھلا کر دیا تو نے, جاؤ گھوڑے پہ بیٹھو اور مولا علی کو لے آؤ. اس نے کہا لیکن بادشاہ وہ علی تو قتل ہو گئے, شہید ہو گئے 19 کو. اس نے کہا یار عجیب احمق بندے ہو, پہلے میری ہمت بنائی پھر ہمت کا قتل کرتے ہو, امید جگا کے امید کو مارتے ہو. اس نے کہا نہیں لیکن بادشاہ علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسن ہے. میں یوں صدیاں سمیٹنے لگا ہوں چند منٹوں میں. علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسن ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ وہ علی کی جگہ پہ علی کا وارث ہے, امام ہے. کیوں نہ حسن کو بلایا جائے, دونوں کام ہو جائیں گے. ایک تو آزمائش ہو جائے گی کہ امام ہیں بھی یا نہیں, تیرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا. اس نے کہا تجویز پسند آئی. گھوڑے پہ بیٹھو اور سورج ڈھلنے سے پہلے, مغرب سے پہلے مولا حسن کو لے آؤ. اس نے کہا بادشاہ وہ مدینے میں رہتے ہیں, یہ آذربائیجان ہے, 5 دن گھوڑا دوڑاؤں مسلسل پھر مدینے پہنچتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے آنے جانے کے وقت میں میرے بیٹے کی لاش میں بدبو پیدا ہو جائے گی, گل سڑ جائے گی. اگر مغرب ہونے سے پہلے تو حسن کو نہ لایا, صرف تو نہیں تیرا پورا قبہ قتل کرا دوں گا. پریشان ہوا کہ نام لے بھی بیٹھا ہوں,
تو کنبا جاتا ہے، یہ گھوڑے پہ بیٹھا، شہر سے آذربائیجان سے نکلا، بس سورج ڈھلنے کے قریب تھا، گھوڑے سے اتر کے زمین پہ گر پڑا سجدے میں. اس نے کہا علی کے لال، تیرا نام بھی لے بیٹھا دربار میں، اب میں کیا، میرا خاندان نہیں بچتا. وہیں گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا. لفظ یہی ہے روایت کے، اذا برجل رفسا برجلہ، کسی نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اٹھا. کون؟ جس کو یاد کر رہے ہو. سبحان اللہ. میں حسن آ گیا ہوں جسے یا علی فرمایا، جسے یاد کر رہے تھے، حسن آ گیا ہے. قدموں میں گرا، سخی کے بیٹے کرم کیا، ورنہ میرا کنبا مارا جاتا. جاگنا خدا کے لیے. مولا گھوڑے پہ بیٹھیے، چلیے دربار میں. فرماتے ہیں جو مدینے سے آذربائیجان پلک جھپکنے میں آ سکتا ہے، دربار تک جانے کے لیے تیرا محتاج ہے. میرا ہاتھ تھاما، دوسرے لمحے دروازے پہ تھے. فضل بن عامر دوڑ کے آیا، لے آئے مولا حسن کو؟ جی لے آیا. کہاں ہیں؟ یہ ہیں. قدموں میں گرا، آقا پہلے کھانا تناول فرمائیے. فرمایا نہیں، پہلے وہاں لے چلو جہاں تیرا بیٹا ہے. کہتے ہیں نا ذاکرین کہ یہ جملہ میں نے فلاں جگہ پہ پڑھا، 1 گھنٹہ لوگ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے رہے. میں ویسے اس کا قائل ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے کھڑے ہو کے داد دیتے رہے، تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، تم رشید ترابی سے بڑے خطیب نہیں. اس کو کوئی داد اگر کھڑے ہو کے نہیں دیتا تھا تو تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ تو بہرطور میں نے جملہ ہی کہنا ہے، لیکن بخدا آپ کی تو دعائیں چاہیے حضور. عرش سے بڑا جملہ ہے رانا صاحب، علی رضا بھائی، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. ہے ایک جملہ، کائنات بند ہے اسرار و غوامض کی ایک جملے میں. جیسے ہی آئے نا لاش پہ، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، ایک بات کی مولا حسن نے. فرمایا ما ادبک آدابا امامک قام وانت نام، تجھے کسی نے آداب نہیں سکھائے، امام کھڑا ہوا ہے اور تو سویا ہوا ہے. سبحان اللہ. راجی فرمایا تجھے کسی نے، یا علی، تجھے کسی نے آداب نہیں سکھائے، امام کھڑا ہوا ہے. جی میں اسے مکمل کروں گا انشاءاللہ. میں نے کہا تجھے کسی نے آداب نہیں سکھائے. میں تو آپ کی بے نیازی کے باوجود بھی پوری ایمانداری سے جو میں نے ہزاروں میں پڑھنا ہے وہ میں آپ میں پڑھ رہا ہوں، کبھی ایک لفظ کی بھی بخل اور کنجوسی نہیں کی. اور نے کہا امام کھڑا ہوا ہے، تو لیٹا ہوا ہے. فوراً اٹھا، السلام علیکم یا سیدی یا و مولائی. قدموں میں گرا. جاگنا، جملہ سننا. فضل بن عامر حیران ہو کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، حسن کو میں نے آج دیکھا ہے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہچان کیسے لیا؟ کہتے ہیں ابھی ہا ہوا رجل قد انہض ملک الموت، یہی تو ہے جس نے ملک الموت کو جھڑک کے کہا تھا اس کی روح لوٹا، یہ میرا ہے. سلامت رہیے. جی فرمایا یہی ہے وہ جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا. بیٹا زندہ ہوا. قدموں میں فضل بن عامر گرا اور نے کہا سردار کچھ دن رکیے. فرمایا نہیں، 1 دن رکوں گا. سرکار 1 دن رکے. اس نے وزیروں کو بلایا، مشورہ کیا کہ علی کے لال کو تحفہ کیا دینا چاہیے. کسی نے کہا یاقوت کا تاج بنا دو، زبرجد کا ہار بنا دو. فاضل بن عامر کہتا ہے احمقو کچھ عقل کرو، جس کی نالین سے اڑی ہوئی دھول یاقوت سے افضل ہو، اسے میرے یواقیت و زبرجد کی کیا احتیاج. ایک اس کا سمجھدار وزیر تھا، وہ قریب بڑا. اس نے کہا بادشاہ میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، میرا مشورہ ہے. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے بنو ہاشم کو رشتے دیے ہیں. اب سب کی نظر جس کی تاریخ میں نظر ہے وہ لطف لے گا تاکہ ہماری عزت بڑھ جائے. اس نے کہا یہ مشورہ پسند آیا.
سرکار حسن کے پاس ہے، آقا اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو آپ نے زندہ کیا، ایک بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام میں نے رملہ رکھا ہے، آقا اس کا رشتہ قبول فرمائیے۔ میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ہم اماں کے حکم سے لینے بھی اسی کو آئے ہیں، رشتے دنیا میں نہیں ہوا کرتے، یہ وہاں سے حکم زہرا سے ہو چکے تھے صاحبان معرفت، فرمایا اسی لیے تو آئے ہیں۔ جناب رملہ سے عقد ہوا، مولا حسن کا نام تھا رملہ، 1 سال کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی۔ یہ دیکھیں میں نے یوں کیا سمیٹ لیا ہے، 1 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اس شہزادی کا نام رکھا گیا فروا۔ اب حضرت رملہ کا نام بدل کے کنیت پڑ گیا ام فروا۔ ایسے میں نے یوں تاریخ سمیٹی ہے جہانگیر بھائی، یوں سمیٹ لیا تاریخ کو۔ نام تھا بڑی نواز ران جی، دعائیں مومنین کی، ماتمیوں کی، عزاداراں کی، میرے لیے وہی سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ نام پڑ گیا ام فروا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک دن مولا حسن کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، مولا کھانا تناول فرما رہے تھے، اچانک آنکھوں میں آنسو آئے اور نے کہا ام فروا میرے گھر میں خوش نہیں؟ اس نے کہا آقا خوشی جیسی کوئی خوشی، بطول کی دہلیز پہ ہوں، پسر نبی کی نالین روز صاف کرتی ہوں، اس سے بڑے بخت میرے کیا ہوں گے، تو ام فروا رو کیوں رہی ہو؟ مولا ایک دل تھا، حسرت تھی۔ کیا؟ مولا اللہ کوئی بیٹا عطا کرتا نا، میں ناز کرتی کہ میرا بھی بیٹا ہے، فرمایا ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ قدموں کو چھو کے کہتی ہے کنیز اتنی تو عارف ہے جو پلک جھپکنے میں مدینے سے آذربائیجان آ کے میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بیٹے بھی عطا کر سکتا ہے۔ مولا بیٹا چاہیے، فرمایا کیا یاد کرو گی؟ پھر تم قاسم کی ماں بنی۔ سلامت رہیے۔ فرمایا اب تم قاسم کی ماں ہو، دنیا میں آئے قاسم حضرت ام فروا کی گود میں، اور یہ قبیلہ آپ کے قبیلوں جیسا نہیں، اس میں تو نور ایسے ایک صلب سے دوسری صلب میں جاتا ہے جیسے قرآن ایک غلاف سے دوسرے غلاف میں جاتا ہے، اور شاید اس سے پاکیزہ جملہ میری دانست میں نہیں آئے۔ نام میرے مولا حسن نے خود قاسم رکھا۔ 7 دن تک مدینے میں خیرات ہوتی رہی، کئی غریب امیر ہو گئے، کئی فقیر دولت مند ہو گئے، سمیٹ لیا میں نے۔ اور اتنی محبت قاسم سے حسن کو نہیں تھی جتنی حسین کو تھی۔ لکھا کتب سیر میں یہی ہوا ہے کہ ولا صلی الحسین الا زار القاسم قبلہ و بعدا، حسین کی کوئی ایسی نماز نہیں تھی کہ نماز سے پہلے قاسم کو نہ دیکھے، نماز کے بعد قاسم کو نہ دیکھے، اتنی محبت تھی۔ لیکن عزیزو، جس حسرت سے قاسم عطا ہوا تھا، 4 یا 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ کربلا میں بیوہ ماں کی کمائی لٹی ہے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ قاسم وہ مظلوم ہے، آج 8 محرم ہو گئی ہے ماتمیوں، ایک آج کی رات ایک کل کی رات، لٹ جائے گا کنبہ رسول کا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس چیز کو بہتر سمجھے گی، قاسم وہ مظلوم ہے، ہر مقتول کے آج بھی جنازے کی شبیہ آتی ہے۔ ابھی یہ برآمد ہوگی نا، حسن کا لال وہ مظلوم ہے جس کی آج بھی گٹھڑی آتی ہے، آج بھی اس کا جنازہ نہیں آتا، گٹھڑی آتی ہے۔ مرثیہ ہے حضرت ام فروا کا، میں ماتمیوں کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں، کلیجہ چھلنی کر دینے والا مرثیہ ہے۔
لکھتے ہیں علماء مقاتل کہ وَمِن کربلا الی الشام ترا فروہ الی حوافر الخیول اینما قاسما. میں اب ترجمہ کر تو رہا ہوں، ہے درد مندوں کے لیے. کہتے ہیں کربلا سے شام تک ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سم کو قاسم کی ماں غور سے دیکھتی. رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. کہتے ہیں کربلا سے شام تک ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں کو دیکھتی. جب پوچھتی نا علی کی بیٹی بھابھی میں فروا دیکھ کیا رہی ہو، رو کے کہتی تھی شاید کسی سم میں میرا قاسم رہ گیا ہو. اللہ اکبر. اتنا نازک حسن کا لال. ماجد نبیل کہتے ہیں قبل الحسین علی خدہ الایمن فاتصر یومین. کہتے ہیں اتنا نازک تھا حسن کا لال، شبیر نے بوسہ دیا رخسار پہ، 2 دن تک نشان نہیں مٹا. لیکن میں ماتمیوں ایک جملہ کہوں، جو اتنا نازک رخساروں والا تھا نا، اسی کے رخساروں پہ گھوڑے دوڑتے رہے ہیں. اجرکم من اللہ. 10 محرم کو کربلا میں بیوہ ماں کی کمائی لٹ گئی ہے. بیوہ ماں کتنی مشکل سے پالتی ہے لال. 13 سال عمر تھی عزیز و ماتمیوں سرکار قاسم کی. اور لفظ یہ ہے مقتل کے لم یبلغ الحلم، پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے. شبیر نے اٹھا کے زین میں بٹھایا خود اپنے ہاتھوں سے. اور قاسم وہ واحد شہید ہے. لفظ یہ ہے کہ البسا ثیابہ کا صورت الکفن. شبیر نے قاسم کو لباس ہی ایسے پہنایا جیسے کوئی کفن پہن کے جا رہا ہو. لباس پہنا کے حسین اعلان کیا زینب، ام فروہ، رقیہ، کلثوم، جس نے قاسم پہ رونا ہے ابھی رو لو، اس کے بعد قاسم نہ رہے گا، تقسیم ہو جائے گا. اجرکم من اللہ. مولا جزائے خیر دے آپ کو. زیادہ طویل نہیں، 10 محرم کو تیار ہوا، زین میں شبیر نے بٹھایا. قاسم نے کان میں کہا، عباس مولا نے، قاسم جی آقا. شامی کہتے ہیں حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا. میرے لال ان کو ایسی جنگ دکھا کہ انہیں خبر ہو کہ اب حسن سے بڑا دلیر و شجاع کوئی نہیں تھا. چچا جنگ لڑوں گا. قاسم مقتل میں آئے. عباس نے مولا حسین کا بازو تھاما، ایک ٹھیلے پہ لے گئے. میرے شاگرد کی جنگ دیکھیں. دور سے ندا دی، قاسم دائیں ران پہ دباؤ ڈالو. دائیں ران پہ دباؤ ڈالا. لجام کو کھینچا. اب چھوڑا. اب نیزہ چلاؤ. اب جو نیزہ چلایا 80 سینے چیرتا ہوا. حسن کا لال آگے بڑھا. عباس دے کے کہتے مولا ابھی میرا پیاسا لڑ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی ہوتا شامیوں کو شام دکھا دیتا. اجرکم من اللہ. آخر جملے ہیں. آئے گی گٹھڑی حسن کے لال کی، ام فروہ کے ارمانوں کی. رونے والوں ابھی لڑ رہے تھے. روایات میں ہے کہ 3000 لعین مارے. 3000 مارے. ابن سعد نے کہا یہ حسن کا بیٹا ہے، تم سے نہیں قتل ہوگا. کیا کریں؟ یک لخت حملہ کرو. ایک رسالہ 900 فوجیوں کا ہوتا ہے. 900 فوجی دائیں بائیں آگے پیچھے. جیسے ہی فوج آئی نا، عباس شبیر کے قدموں پہ گر پڑا. یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے. میرا 13 سال کا معصوم ہے، مجھے اجازت دے میں جا کے لڑوں. حسین کہتے بس یہیں سے دیکھ سکتا ہے. رونے والوں جملہ آخری ہے بڑا درد والا. لفظ یہی ہے کہ قاسم لڑ رہا تھا، ایک لعین نے گرز مارا. حسن کا لال گرنے لگا یا ایک تیر قاسم کے پاؤں میں پیوست ہوا. پاؤں رکاب میں پھنس گئے. حسن کے لال نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی. گھوڑا دوڑ رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. مقتل کے لفظ ہے فقتل قاسم اربا. گھوڑا دوڑتا رہا، حسن کا لال کٹ کے گرتا رہا.
کٹ کٹ کے گرتا رہا. ایک کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی, کوئی میرے قاسم کو گھوڑوں کے سموں سے بچا. ماتم حسین.